ہم نے کسی پر تنقید نہیں کرنی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، پیغام محبت سب کو دیتے ہوئے ایک ہی بات کہنی ہے کہ چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، وے چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، مک گئیاں نے کالیاں راتاں، کیوں کہ چن چڑھیا آمینہ دے لال دا۔ ہم نے سب کو پیغام محبت کی دینا ہے کہ آؤ میرے نبی کے غلاموں، اور میں آپ کو میلاد کی شروع میں ہی بتا دیتا ہوں، میں جو گفتگو کروں میں اس کا آج بھی ضامن ہوں اور 10 سال بعد بھی اس کا ضامن ہوں۔ مجمع میں بھی کھڑا ہو کے بندہ سوال کر سکتا ہے اور 10 سال بعد بھی سوال کر سکتا ہے، مولوی صاحب آپ نے یہ بات کی تھی، بتائیں کہاں لکھی ہوئی ہے۔ میں انشاءاللہ بتانے کے لیے کتاب بھی دکھانے کا پابند رہوں گا اور حوالہ بھی دینے کا پابند رہوں گا، لیکن میلاد شریف میں اگر آپ کو سبحان اللہ چھپی رہی تو بڑا افسوس ہوگا۔ آپ سبحان اللہ آپ نے گج بج کے کہنی ہے، اور میلاد قرآن اور حدیث سے بیان کرنا انشاءاللہ فقیر کا کام ہے۔ آج کیونکہ پہلا جمعہ ہے، آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، بالکل میری طرف توجہ رکھنی ہے۔ پہلا جمعہ ہے تو ہم نے میلاد کی تیاری کرنی ہے، ہم نے بتانا یہ ہے کہ میلاد کیوں کرتے ہیں، یہ جھنڈے کیوں لگاتے ہیں، یہ سرکار کی آمد میں جشن کیوں مناتے ہیں، یہ کس کس نے کیا، یہ رب کے قرآن سے بھی ہم جانیں گے اور مصطفیٰ کی حدیث سے بھی جانیں گے۔ آیت کریمہ میں نے جو پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے تیرے ذکر کو تیرے لیے خود بلند کیا۔ اب اس بات میں تخصیص اور تعویل کی ضرورت نہیں رہی کہ اگر کوئی بندہ میلاد نہ منائے تو سرکار کی عظمت کم ہوتی ہے۔ یہ بات اس پرانی آیات سے نکل گئی، اس کا ترجمہ سن کر کہ کوئی منائے یا نہ منائے، عرشوں کا رحمان اپنے یار کی محفل سجاتا ہے۔ عرشوں کا رحمان عرش بری پر سارے نبیوں کو بلا کر اور سارے رسولوں کو بلا کر سارے فرشتوں کو متوجہ کر کے محفل میلاد سجاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے غلاموں، میلاد آج ہم مناتے ہیں نا، کیوں مناتے ہیں کہ سرکار آئے ہیں، سرکار آئے ہیں۔ میں بات بتاتا چلوں آپ کو، سرکار نہ آئے تھے، ابھی میرے آقا آئے نہیں تھے تو اللہ حضور کا محفل میلاد سجا رہا تھا۔ اللہ حضور کے آنے سے پہلے حضور کی محفل سجا رہا، اللہ حضور کی آمد سے پہلے تمام نبیوں کو بلا کر اپنے عرش پر اللہ کیا کر رہا تھا، محفل میلاد سجا رہا تھا۔ میں ایک مثال دوں گا اور میں اپنی بات رکھوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمارے گھر میں اگر کسی پیر صاحب نے آنا ہو، کس نے آنا ہو، بولیے پیر صاحب نے، مریدین جمع ہو جائے تو ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ اگر میں مثال کے طور پہ، کیونکہ چشتی لوگ ہیں، بولنے کے تاجدار یہاں آ رہے ہوں تو اسد صاحب سب کی ڈیوٹیاں لگا دیں گے۔ جناب اقنواز صاحب، آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ نے پانی کا انتظام کرنا ہے۔ راجہ صاحب، آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، آپ نے چائے کا بندوبست کرنا ہے۔ آپ نے بزرگوں یہ کرنا ہے جی، آپ نے کھانے کا بندوبست کرنا ہے۔ اور 2-3 بندے ایسے ہوں گے، ان کو کہا جائے گا کہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے دیکھنا ان کے استقبال میں کمی نہیں رہنی چاہیے۔ اور پھر سب سے کیا کہا جاتا ہے، سب سے متفقہ فیصلہ لیا جاتا ہے، جی اقنواز صاحب تساں اس گل تے ایگری ہو، جی ایگری ہیں، جی رائے صاحب تساں ایگری ہو، جی ایگری ہیں، جی بابا جی تساں ایگری ہو، جی ایگری۔ پھر کیا کہا جاتا ہے، دیکھنا اگر آپ بات سے مکر گئے تو پھر بات اچھی نہیں ہوگی، بات اچھی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر اپنی بات سے آپ مکر گئے تو پھر جھوٹوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، قربان جاؤں میں اپنے آقا پر دل و جان سے، اور اللہ کی قسم اپنی عظمت پہ نثار جاؤں، میرے آقا وہ ہیں جو آئے نہیں ہیں،
رب سب نبیوں کو بلا کر پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ نبیوں میں اپنا رسول بھیجنے والا نبیوں میں اپنا رسول بھیجنے والا ہوں، دیکھنا خیال کرنا اس کی عظمت میں کمی نہ رہ جائے، ہائے ہائے ہائے، اس کے استقبال میں کمی نہیں رہنی چاہیے۔ اور صرف بلا کر رب نے یہ نہیں کہا کہ یہ کر دینا ہے۔ اللہ کی قسم میں قرآن سناؤں گا آپ کو اور بتاؤں گا رب نے سب نبیوں سے وعدہ لیا، آئے